بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کا پہلا اسائنمنٹ سولوشن ہے اور اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ موجودہ جو سول سروس اسٹرکچر ہے پاکستان کا، تو رول اینڈ ایگر رپورٹ کے مطابق جو اس کے تجاویز تھے ان کے حوالے سے اس کی وضاحت کرے۔ تو رول اینڈ ایگر ریکمنڈیشنز اینڈ ایگزسٹنگ سول سروس اسٹرکچر آف پاکستان۔ تو رول اینڈ ایگر نے یہ تجویز پیش کیا تھا کہ پورے جو امپلائیز ہیں، جو ان کے پورا گروپ ہے، ان کو یونیفائی کیا جائے انٹو سول سروس آف پاکستان، اور اس سول سروس آف پاکستان کے اندر مختلف گروپس ہو ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے۔ تو موجودہ جو سول اسٹرکچر ہے پاکستان میں، تو اس میں یونیفائڈ سول سروس اسٹرکچر ہے اور اس میں مختلف آکوپیشنل گروپس موجود ہے، جیسا کہ رونلڈ ایگر نے تجویز کیا تھا اسی کے مطابق اب پورے جو امپلائیز کے گروپ ہیں ان کو یونیفائڈ کیا گیا ہے اور اس میں مختلف آکوپیشنل گروپ وہ موجود ہے۔ دوسرا، اسٹینڈرڈائز پے اسکیل بیسڈ آن جاب انالیسس، کہ آپ جاب انالیسس کریں اور اس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ گروپنگ کرے گریڈ 1 سے۔ فار ایگزامپل آج پاکستان میں گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک ہے، اور ہر جو جاب ہے اسی کے حساب سے گورنمنٹ آف پاکستان نے گریڈ دیا ہے۔ مثال کے طور پر 17 کے جاب جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، اس طرح 18، 16، 15۔ تو جاب کو دے کر اس مطلب یہ ہے کہ اس میں کتنا ایفرٹس ریکوائرڈ ہے، کتنا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے، کتنا کوالیفیکیشن اس کے لیے درکار ہے، تو کتنا سٹریس اس مطلب برداشت کرنا پڑتا ہے، تو اسی حساب سے وہ گریڈ دیا گیا ہے۔ تو موجودہ جو سول سروس اسٹرکچر ہے تمام کلاسز کو منسوخ کیا گیا تھا، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4، یہ تمام کلاسز، اور اب ایک یونیفائڈ گریڈڈ سسٹم ہے جو کہ گریڈ 1 سے جو کہ ایک چپڑاسی ہوتا ہے، چوکیدار ہوتا ہے، اور گریڈ 22 تک جو آفیسرز ہوتے ہیں، تو گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 یا 23 تک وہ پورا ایک یونیفائڈ گریڈ اسٹرکچر ہے، اور ہر پوسٹ کے لیے جو گریڈنگ دیا گیا ہے وہ جاب انالیسس کی بنیاد پر اس کو گریڈ دیا گیا ہے۔ سو دا گریڈنگ آف ایچ پوسٹ از ڈیٹرمنڈ بائی جاب انالیسس، کہ کسی پوسٹ کو کون سا گریڈ دیا جائے، تو وہ جاب کو دے کر اس کو گریڈ دیا جاتا ہے کہ اس کو گریڈ 15 یا 16 یا 17 یا 18 اسی حساب سے دیا جاتا ہے۔ تیسری تجویز یہ تھی کہ دا جنرلسٹ شوڈ ناٹ ڈومینیٹ ادر سروسز، یعنی اسپیشلسٹ کو وہ ڈومینیٹ نہ کرے۔ تو اب اچھا، جنرلسٹ کیا ہے؟ یہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے یا پی ایم ایس سے جن لوگوں کا سلیکشن ہوتا ہے، تو عموماً یہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہے اور ان کا جو ہے نا وہ سربراہ ہوتے ہیں، سیکریٹری ہوتا ہے، چیف سیکریٹری، تو یہ جنرلسٹ ہے۔ اور جو اسپیشلسٹ ہے اس میں ڈاکٹرز ہے، انجینئرز ہے، ٹیچرز ہے، اسی طرح ایگریکلچر شعبے سے تعلق رکھنے والے جو اسپیشلسٹ ہے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو جنرلسٹ ہوتے ہیں وہ اسپیشلسٹ پر ڈومیننٹ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، رولٹ ایگر نے کہا، لیکن موجودہ اسٹرکچر میں اب بھی جنرلسٹ وہ اسپیشلسٹ پر ڈومیننٹ ہے اور یہ چیز وہ جاری و ساری ہے، یعنی اس تجویز پر عمل نہیں ہوا۔ آئی تھنک اس کو آپ کنفرم بھی کریں۔ چوتھا ہے دیئر از نیڈ ٹو ہیو اسپیشلائزیشن ان دا سول سروس، کہ سول سروسز میں فنکشنل اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے۔ تو موجودہ سول سروس اسٹرکچر میں ٹیکنیکل پوسٹ کو یونیفائڈ سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور اسپیشلائزیشن کے لیے اور پروفیشنلزم کے لیے مختلف آکوپیشنل گروپس وہ بنائے گئے ہیں۔ تو یہ 4 ریکمنڈیشنز ہے، آپ اس کو مختلف انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلا جو تجویز تھا اس کو لکھا، اور پھر اس کا موجودہ جو اسٹرکچر ہے موجودہ اسٹرکچر کا اس کے ساتھ موازنہ کیا۔ آپ مختلف انداز میں اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور مطلب یہی ہے۔ اور جہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو پلیز آپ کامنٹ کریں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔